صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور نہیں انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کا جس کے لیے کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے حصے کی جزا یا سزا یوم الحساب سے پہلے جلدی دے دے. آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جن کو یہ لوگ کہتے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو قوت والا تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والا تھا. بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو تسبیح اور پاکی بیان کیا کرتے تھے شام کو اور صبح دھوپ چڑھے، اور پرندوں کو جو جمع ہو کر کے شریک ذکر رہا کرتے تھے. یہ تمام کی تمام اللہ کے لیے رجوع ہونے والے تھے. یہ سورہ صاد کی چند آیتیں ہیں. ترجمہ آپ نے سنا. پیچھے سورہ صاد کے پہلے رکوع میں یہ مضمون گزر چکا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و نبوت کے تعلق سے انکار کرتے تھے، اور وہ لوگ کبھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے عذاب آنے کو ناممکن سمجھا کرتے تھے. ان آیات کے اندر اللہ پاک نے کچھ خاص مضمون ذکر فرمایا ہے کہ یہ مشرکین مکہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور قیامت کے آنے میں یا آنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہونے میں دیر نہیں لگے گی. صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ جسے قیامت کہتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام اسرافیل ہے، اور وہ سور پھونکنے کے لیے منہ سے لگا کر کھڑا ہے، اور نگاہیں عرش الہی کی طرف ہے کہ کب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اللہ پاک کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونک دے گا فرشتہ، اور جب سور پھونکے گا تو پھر یہ زمین اور آسمان اور یہ پہاڑ ایسی بڑی بڑی مخلوق سب تباہ و برباد ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، جس کو قیامت کہتے. ان پر کبھی عذاب آیا نہیں تھا، اس لیے مشرکین مکہ نے پیچھے رسالت کی تکذیب کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ ہم نے آج سے پہلے کسی دھرم اور مذہب کے اندر ایسی بات سنی نہیں. حالانکہ یہ بات ان کی جھوٹ اور غلط تھی. اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ان میں بہت سارے جزیرۃ العرب کے ارد گرد آئے، اور خود اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسلوں میں اللہ پاک نے ان عربوں کو پیدا کیا تھا، تو وہ ساری بات ان تک پہنچی تھی.
اور یہ قرب و جوار میں جب ملک شام کا اور حبشہ کا سفر کیا کرتے تھے تو ایسے مقامات سے ان کا گزر ہوتا تھا جہاں پر پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا. ان مقامات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. لیکن آدمی جب نہیں ماننے پر آئے تو سامنے کی بات کا بھی، سامنے کی چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قرب و جوار میں اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد بستیوں کی تباہی و بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، یہ کہہ کر کے کہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی سنا نہیں کہ کوئی اللہ کا رسول آیا ہو، کوئی اللہ کا نبی آیا ہو. حالانکہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اسی طرح وہ قیامت کا بھی انکار کیا کرتے تھے، کبھی ان پر عذاب آیا نہیں تھا. اللہ کے عذاب کو دوسری قوموں پر آنے کے بعد تباہی و بربادی اور کھنڈرات کی شکل میں دیکھنے کے بعد بھی یہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے. اور اگلی آیت میں جیسے آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، قیامت کب آئے گی معلوم نہیں. اور یہ استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے، یعنی قیامت آنا ناممکن ہے، ایسا ان کا خیال اور تصور تھا. تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے اور استہزاء اور مذاق اڑاتے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے نبی و رسول ہیں تو ہم پر جو عذاب آنا ہے یا ہمیں جو جزا ملنی ہے، قیامت یوم الحساب ہے، کب آئے گا معلوم نہیں، ہم کو آج ہی دے دو. یعنی عذاب کی جلدی مچاتے تھے کہ بس جلدی سے ان کے اوپر عذاب آ جائے. تو یہ قیامت کا انکار کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چنگھاڑ کا انتظار کر رہے، اور جب چنگھاڑ آئے گی تو عذاب آنے میں پھر کوئی دیری نہیں ہوگی. ما لہا من فواق، فواق کہتے ہیں عربی زبان میں 2 مرتبہ دودھ دونے کے درمیان کا وقفہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور کا دودھ نکالتے ہیں تو 1 مرتبہ دودھ نکالنے کے بعد پھر دودھ دھونے والا ہٹ جاتا ہے اور اس کے بچے کو جانور کے پاس چھوڑ دیتا ہے. بکری کا بچہ بکری کے پاس، گائے یا بھینس ہو اس کا بچہ اس کے پاس چھوڑ دیتے، وہ دودھ پینے لگ جاتا. اور جب وہ دودھ پینے لگ جاتا تو جانور کے تھن میں پھر دودھ اترتا ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. یعنی پہلی مرتبہ دودھ دونے والا سارا دودھ نکال لیتا ہے، لیکن جیسے ہی بچے کو ماں کے پاس چھوڑا جاتا ہے، قدرت کا نظام یہ ہے کہ پھر اللہ پاک تھن میں دودھ اتار دیتے. اور جب وہ بچہ دودھ پینے لگتا ہے، تھن میں دودھ آ جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ بچے کو زبردستی وہاں سے ہٹا لیتے، پھر دودھ دوتے. تو یہ پہلی مرتبہ دودھ نکالنے اور دوسری مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان وہ بچے کو چھوڑنے اور ہٹانے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں فواق کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو پھر اس کے بعد ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی. جتنی پہلی مرتبہ دودھ دونے کے بعد دوسری مرتبہ دودھ دونے کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، اتنی مہلت بھی اللہ پاک ان کو نہیں دے گی. اور جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے ہمارا جو حصہ ہے جزا یا سزا ہم کو ابھی دے دو. عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. تو قیامت بھی دور نہیں ہے، قیامت بھی دور نہیں ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن قیامت دور نہیں ہے. آخرت کا جو زمانہ ہے، آخرت کے زمانے کے مقابلے میں دنیا کا وجود اور اس کا زمانہ اور اس میں ہمارا زمانہ
جو بھی اللہ پاک 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال عمر دیتے ہیں، یہ جو وقفہ ہے آخرت کے زمانے کے مقابلے میں 2-4 سیکنڈ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہو آپ؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنے سال کے برابر ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. 50,000 سنہ قرآن کریم میں ہے. 50,000 سال کے برابر دن ہوگا. اب آپ سوچو کہ 50,000 سال کتنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کا جو زمانہ وہ ابد الآباد کبھی ختم نہیں ہونے والا. ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں ہماری یہ زندگی چند سیکنڈ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور دنیا کا یہ زمانہ قیامت آنے تک کا زمانہ آخرت کے مقابلے میں کوئی بہت لمبا زمانہ نہیں ہے. یہ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو بہت لمبی عمر مل گئی، کسی کو 100 سال مل گئے بولے ریکارڈ بن گیا. تو ہم کو جو اللہ پاک نے عمر دی ہے بہت مختصر ہے. اب یہ لوگ قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی معلوم نہیں. اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، قیامت سے پہلے ہمارا جو حصہ ہے جزا یا سزا ہم کو دے دو. اب ظاہر بات ہے ان کے جلدی مچانے پر تو اللہ پاک متاثر ہو کر کے فیصلہ نہیں کرتے. اللہ خالق ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خالق متاثر نہیں ہوتا، مخلوق متاثر ہوتی ہے. خالق متاثر نہیں ہوتا. ہم لوگ مخلوق ہے، کوئی آگے گالی دیتا ہے چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور کوئی آگے چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتا ہے تو ہم لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، تعریف کرنے سے آدمی خوش ہو جاتا، اور برا بھلا کہے تو آدمی ناراض ہو جاتا، دکھی ہو جاتا. ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ پاک متاثر نہیں ہوتا. کہ آج اگر ساری دنیا مل کر کے اللہ کو گالی دینے لگے اور چیلنج کرنے لگے تو اللہ پاک فوراً عذاب بھیج دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ساری دنیا مل کر کے اگر اللہ کی تعریف کرتی رہے تو اللہ کی کبریائی شان اور عظمت میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری دنیا مل کر کے اگر اللہ کو برا بھلا کہنے لگے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. تو اللہ پاک متاثر نہیں ہوتے. مشرکین مکہ نے بہت جلدی مچائی کہ قیامت آنے ہونے والی نہیں ہے، اگر ہم کو عذاب ملنا ہے تو دے دو عذاب. چیلنج کیا کرتے تھے، کہتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. ظاہر بات ہے ان جیسی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوتے تھے. آپ اللہ کی مخلوق ہیں، تو جیسے ہم کسی کے برا بھلا کہنے سے دکھی ہو جاتے ہیں، یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ آپ بھی مشرکین مکہ کی ان جیسی باتوں سے دکھی ہو جاتے تھے. اللہ پاک نے تسلی دی، فرمایا اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کریں. اور یہی پیغام قیامت تک آنے والے اہل حق کو اللہ پاک نے دیا ہے کہ مخالفین، معاندین اور راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ اگر حق پر رہنے والوں کو برا بھلا کہیں، گالی گلوچ دیں، اذیت اور تکلیف دیں تو صبر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ہدایت دی، جو نصیحت کی، وہ یہ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے. ہمیں بھی یہی تعلیم ہے کہ ہمارے مخالفین، معاندین الزامات لگائیں، برا بھلا کہیں، گالی گلوچ کریں، اذیت اور تکلیف دیں، ہمیں صبر کرنا ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہے بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. جب کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بیجا الزامات لگائے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہی جانتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے.
لیکن شریعت کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آدمی کو صبر کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کم زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر خاموش تھے، حضور کو دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے جوابی طور پر کہنا شروع کیا، حضور نے مسکرانا بند کر دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر کو جو کچھ جواب دینا تھا دیے، اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ ناراض ہو گئے، آپ اندر آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تم خاموش تھے تو اللہ کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور وہ جواب ایسا تھا کہ اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں مسکرا رہا تھا۔ لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ خاموش ہو کر کے واپس چلا گیا کہ اب یہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کر رہے۔ تو مجھے برا لگا، اس لیے تم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ہے بہت مشکل کام صبر کرنا، لیکن وہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے۔ جب آدمی میں جوش آتا ہے اور غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اتنا وقت آدمی کو جھیل لینا چاہیے، بس اس کے بعد کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے آ کر گالی دے دی تو اپنا کچھ بگڑا، بلکہ کہنے والے تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ جیسے آ کر کے اس نے گالی دی تو اس نے اپنے کو کچھ دیا، کچھ لے کے تو نہیں گیا نا، دے کے گیا، لے کے نہیں گیا۔ اس لیے صبر کرنا مشکل ہے، وہ تھوڑا سا ایک وقفہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا واقعہ ہوتا ہے، آدمی اتنی دیر اپنے آپ کو برداشت کر لے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور بندوں کے دل اللہ پاک پلٹ دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ آدمی خاموش تھا، یعنی برا بھلا کہنے والوں سے لوگ ناراض اور بدظن ہو جاتے کہ یہ بہت غلط کر رہا ہے، اور خاموش رہنے والوں کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اس واقعے سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو یہ تعلیم ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اصبر علی ما یقولون، کہ تو سہتا رہے ان تمام باتوں کو جو یہ لوگ کہہ رہے، برداشت کر، صبر کر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑی قوت والا تھا، اِنَّهُ اواب، اور اللہ پاک کی طرف بہت رجوع ہونے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو قوت و طاقت عطا کی تھی وہ عبادت کی تھی۔ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نمازوں میں داؤد علیہ السلام کی نماز پسند تھی، محبوب تھی، اور روزے میں داؤد علیہ السلام کا روزہ پسند تھا، اور جب یہ میدان جہاد میں جاتے تھے تو جم کر کے لڑتے تھے، پیٹ نہیں بتاتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا پسند تھی، اللہ نے تعریف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جس کو ہم نے عبادت کی قوت عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت تھے، کیا تھے؟ بادشاہ وقت تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ
ہواؤں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، پرندوں پر، چرندوں پر ان کی حکومت چلتی تھی، اتنی قوت والے تھے، لیکن مخالفین کی باتوں پر صبر کرتے تھے۔ اور یہ یہاں جو طاقت ذکر کی ہے ذوالعید، بڑی قوت والے تھے، یہ قوت ان کی عبادت کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کا 1/3 حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر 1/3 رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے بعد پھر سو جاتے تھے، پھر صبح صادق پر اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا نماز کے تعلق سے۔ اور ذکر کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے ان کا معمول یہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور یہ بہت مشکل ہے۔ رمضان میں کیسا ہوتا ہے، آدمی روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، پہلا روزہ کیسا لگتا، پہلا روزہ لگ جاتا، لیکن اس کے بعد دوسرا تیسرا رکھ لیتے، اس کے بعد عادت ہو جاتی، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں بولے سال بھر بھی رہے گا تو چلے گا، عادت ہو جاتی ہے۔ آدمی روزہ رکھتا رہے، روزے کی عادت ہو جاتی ہے، روزہ رکھنا چھوڑ دے تو پھر کھانے پینے کی عادت ہو جاتی، پھر روزہ مشکل ہو جاتا۔ لیکن ایک دن روزہ، ایک دن افطار، پھر ایک دن روزہ، ایک دن افطار، نہ روزے کی عادت بنتی نہ افطار کی عادت بنتی، یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہی روزہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ ایک دن روزہ، ایک دن افطار میں آدمی بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور سماجی جو ذمہ داریاں ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ مسلسل روزہ رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا، اور پھر حقوق کی ادائیگی میں اس کی طرف سے کوتاہی ہونے لگتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ نماز تو داؤد علیہ السلام کی نماز، اور روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور بہت کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر مہمان ہوئے، تو پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ان کی بیوی کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی کپڑوں میں تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھابھی تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ تمہارے بھائی معاذ، تمہارے بھائی کو دنیا داری سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس ایک جملے سے وہ سمجھ گئے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، بیوی کی رغبت، بیوی کی طرف میلان نہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش رہے۔ کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان لگ گیا، کھانا رکھ دیا گیا، تو یہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے دوست بیٹھے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بولے میرا روزہ ہے، بولے نہیں میرے ساتھ کھانا کھاؤ، روزہ توڑ دو، کھانا کھاؤ۔ ان کا روزہ توڑوا دیا، کھانا کھلایا ساتھ میں، اور کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے نفل روزہ تھا توڑ دیا، ساتھ میں کھانا کھا لیا، پھر شام کا کھانا کھایا، اور رات میں جب بستر لگایا انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ سو۔ اب وہ جب بستر دونوں کا لگا، دونوں لیٹ گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بستر سے اٹھے نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ سو جاؤ، یہ جاگ رہے تھے۔ سلمان فارسی کہنے لگے سو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھنے لگے، انہوں نے کہا پھر سو جاؤ۔ آدھی رات گزر گئی تو حضرت سلمان فارسی اٹھے اور ان سے بھی کہا کہ اب تم بھی اٹھو۔ پھر 1/3 رات دونوں نے اللہ کی عبادت کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ سو جاؤ، پھر سلا دیا۔ پھر صبح صادق ہوئی، پھر اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت معاذ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ کیا،
اور کہا کہ حضرت سلمان آئے تو انہوں نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور میں ساری رات نماز پڑھتا ہوں، مجھے انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مہینے میں 3 روزہ رکھو، مہینے میں 3 روزہ رکھو، 27 دن افطار کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 10 دن روزہ رکھو، 20 دن افطار کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے افضل روزہ نہیں ہے، یہ سب سے افضل ہے، اس سے افضل روزہ نہیں۔ رات کا کیا معمول ہے؟ بولے ساری رات نماز پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آدھی رات آرام کرو، 1/3 رات اللہ کی عبادت کرو، 6واں حصہ بچتا ہے پھر سو جاؤ، پھر صبح صادق میں اٹھو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے افضل نماز نہیں۔ کہا اور کیا معمول ہے؟ بولے روزانہ 1 قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرو۔ بولے میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہا کہ 3 پارے کی تلاوت کرو۔ بولے میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 10 پارے کی تلاوت کرو۔ بولے میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ پڑھنے والا قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر سکتا، تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ حضور نے ان کو تاکید کر دی۔ جب تک جسم میں طاقت اور قوت تھی یہ سب کرنا آسان تھا، لیکن جب جسم ڈھلنے لگا، بڑھاپا آنے لگا تو روتے تھے اور کہا کرتے تھے اب 10 پارہ پڑھنا مشکل ہو گیا، تو اپنی بیٹیوں سے پوتیوں سے قرآن کریم پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ 1 روزہ 1 افطار مشکل ہو گیا تو 15 دن روزہ رکھ لیتے تھے، 15 دن افطار کیا کرتے تھے، اور رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ اب مجھ سے ہوتا نہیں، لیکن میں نے حضور سے ضد کر کے یہ چیزیں منوائی، اب اگر میں یہ نہیں کر سکا اور کل قیامت میں حضور کا سامنا ہوگا تو میں کیا جواب دوں؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا۔ اس کو ذکر کیا کہ آپ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ دین کا کام کرنے والے اور حق کا کام کرنے والوں کے لیے ہمت اور جرأت، ہمت اور حوصلہ ملنے کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی ان کے واقعات کو سن کر کے جیسے حضور کی مصیبت، تکلیف اور پریشانی کو آدمی سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں تو بہت اچھا ہوں۔ حضور کو 2 وقت 3 وقت 2 دن 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا، فاقے کرتے تھے، مجھے تو اللہ 3 ٹائم کھلا رہا ہے۔ مشرکین مکہ حضور کو اتنی تکلیف دیتے تھے، مجھ کو تو اتنی تکلیف لوگ نہیں دیتے۔ آدمی کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، جن کے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی، چاہتے تو اپنے مخالفین کا سر اتار سکتے تھے، لیکن انہوں نے برداشت کیا، تکلیفیں اٹھائی، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی اور صبر کیا۔ آپ بھی صبر کرو، اصبر علی ما یقولون، سہو، سہتے رہو ان تمام باتوں کو جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو طاقت اور قوت والا تھا، انہ اواب، یہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، اور ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر اور تابع کر دیا تھا، وہ اللہ کا ذکر اور زبور کی تلاوت
اتنی خوش الہانی کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ پہاڑ جھومنے لگ جاتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے، اور صبح اور شام حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی صبح شام اللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہ کے ذکر سے آدمی کو دل کا اطمینان اور چین و سکون اللہ پاک عطا کرتے۔ جو لوگ چین و سکون سے چاہتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی اور خیرخواہی ساتھ میں ہو، تو اسے چاہیے کہ صبح شام اللہ کے ذکر کا معمول بنائے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی شریک ہوتے تھے، ان کے ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق پرندے بھی جمع ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی تمہارے ساتھ ہوگی کب؟ جب تم صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں بہت پریشان ہو، کیا کرو؟ ہم لوگ بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار اتنی مصیبت اور پریشانی، آدمی کو گھبراہٹ ہوتی رہتی، نہ گھر میں اچھا لگتا نہ باہر دل لگتا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وحشت ہوتی ہے، کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، بات بھی بری لگتی ہے۔ آدمی دل کا چین اور سکون چاہتا ہو، لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی چاہتا ہو، تو صبح اور شام اللہ کا ذکر اہتمام سے کرنا چاہیے۔ تلاوت صبح شام چاہے تھوڑی ہی ہو، اہتمام سے کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ کی مدد ساتھ میں ہوتی ہے، مخلوق کی ہمدردی خیرخواہی ان کے ساتھ ہوتی۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے بھی داؤد کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ کُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہونے والے۔ داؤد بھی، پہاڑ بھی، پرندے بھی، اور اللہ کی دوسری مخلوقات بھی، سب اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں چین و سکون کی دولت عطا فرمائے اور لوگوں کے درمیان ہماری عزت ہو، لوگ ہم سے دلی ہمدردی اور خیرخواہی رکھے، تو اس کے لیے ان باتوں کا اپنانا ضروری ہے کہ مخالفین کی باتوں پر صبر کیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھ کر کے، سن کر کے آدمی ہمت اور حوصلہ حاصل کرے، اور صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرے، تو اللہ دنیا میں بھی چین و سکون دیں گے، عزت و سرفرازی اور کامیابی دیں گے، اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل بروز جمعہ بعد نماز مغرب سے رات 10 بجے تک